وراثت میں کی جانے والی غلطیاں۔ میرے بھائیوں، ہماری شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی شریعت، ہماری شریعت کا ہر حکم اللہ کی طرف سے، یہ انسان کی بنی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی شریعت ہے تو اس کے احکام، اس کے قوانین، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز سب اللہ کی طرف سے۔ اور اسلامی شریعت کے انہی اصولوں اور انہی قانونوں میں سے قانون ہے میراث کا قانون۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد وہ جو بھی چھوڑ کے جائے، مال کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، کیش کی شکل میں، اس کے تمام کے تمام ترکہ کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، کون وارث ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو کتنا ملے گا اور کس کو کچھ نہیں ملے گا، اسی ڈیٹیل کو شریعت میں علم میراث کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں، ہمارے یہاں شرعی مسائل میں بہت اختلاف ہوتا ہے، نماز میں بہت اختلاف ہے، سینے پر ہاتھ باندھیں کہ ناف کے نیچے باندھیں کہ ناف کے اوپر باندھیں، رفع الیدین کریں کہ نہ کریں، بڑا اختلاف ہے معاشرے میں۔ مگر آپ کو بڑی حیرت کی بات بتا رہا ہوں کہ وراثت کے مسائل پر اختلاف زیرو ہے، نہ کے برابر اختلاف۔ آپ جامعہ مظہر العلوم میں لے جائیں، وراثت کا کوئی مسئلہ لے کر، آپ جامعہ سلفیہ بنارس میں چلے جائیں، آپ جامعہ حمیدیہ رضویہ یا جامعہ فاروقیہ جو بریلوی مکتب فکر کا ادارہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں، تینوں جگہوں سے آپ کو فتویٰ سیم ملے گا، کوئی فرق نہیں ملے گا۔ مکتب فکر الگ ہے، مسالک الگ ہے، بہت سارے اختلافات ہیں، مگر وراثت میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت کی ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی، اور یہ عجیب و غریب معجزہ ہے اللہ کا کہ قرآن کی 3 آیتوں میں وراثت کے سارے احکام اللہ نے بیان کر دی۔ اس فن کا جو ماہر عالم ہے، آپ کروڑوں کے ترکے کا حساب اس کے پاس لے کے جائیں، اسے 10 منٹ نہیں لگے گا، اگر وہ اس فن کا ماہر ہے آپ کو مسئلے کا حل بتا دے گا، کون کتنا وارث ہوگا۔ تو پہلی بات تو آپ اس کو سمجھیں کہ اسلام کا نظام وراثت بڑا مضبوط، بڑا اسٹرانگ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ پریکٹیکل ہے بھائی، ہم عمل نہیں کرتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ 100% پریکٹیکیبل ہے، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور وراثت کے جو یہ قوانین ہیں نا، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ تمہاری مرضی عمل کرو تمہاری مرضی مت کرو، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ لازمی ہے، یہ انیواریہ ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ وراثت کے مسئلے کو بیان کر کے کہہ دیتا کہ تمہاری چوائس ہے، تم چاہو تو عمل کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے وراثت کے مسائل کو جہاں بیان کیا، اس کی اسٹارٹنگ میں اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کا لفظ شریعت میں جب بہت مضبوطی کے ساتھ کوئی بات کسی سے کہی جائے، کسی کو کوئی حکم دیا جائے، کسی پر کوئی چیز نافذ کی جائے، اس کو شریعت میں وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور سورہ نساء کے اندر جہاں اللہ نے وراثت کے قانون کو بیان کیا ہے، اس آیت کا آخری ٹکڑا آپ دیکھیے، تلک حدود اللہ، میرے بندو ہم جو یہ وراثت کے قوانین بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا،
اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے شریعت کے ان سارے قوانین کو مانے گا، اللہ اسے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اللہ اسے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، لیکن جو اس کا الٹ کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو وراثت کے سلسلے میں اپنی منمانی کرے گا، وہ کان کھول کر کے سن لے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا بیان ہے۔ تو وراثت کہ یہ قوانین میرے بھائی آج ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم وراثت کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جہاں میں لگ رہا ہوں کہ یہاں ہمیں ملے گا، یہاں ہمارا فائدہ ہے، اور جہاں یہ لگ رہا ہوں کہ یہاں ہمیں نہیں ملے گا، وہاں ہم کورٹ جاتے ہیں، کچہری جاتے ہیں، پنچایتوں میں جاتے ہیں، سردار صاحب کو بلاتے ہیں، فلانے کو بلاتے ہیں، ڈھماکے کو بلاتے ہیں، وہاں شریعت بھول جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا، اس سے بڑا فریب کیا ہوگا کہ ہم نے شریعت کو اپنی کٹپتلی بنا کے رکھا ہے۔ ہمارا فائدہ ہے تو شریعت کی دہائی دیں گے۔ بھائی باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، اب شریعت کا قانون تو ہے نا کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا مر گیا اور باپ بعد میں مرا تو شریعت کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ اگر بیٹا زندہ ہے تو پوتا وارث نہیں ہوگا، اگر بھائی زندہ ہے تو بھتیجا وارث نہیں ہوگا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اب جس چچا نے زندگی میں کبھی شریعت پر عمل نہیں کیا ہے نا، وہ یہاں شریعت پر عمل کرے، اپنے بھتیجے کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے وہ شریعت کا سہارا لے گا۔ صاحب تیرا کچھ نہیں بنتا ہے، تیرا باپ تو مر گیا۔ ابھی میں اس پر بحث کروں گا، لیکن یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق دین استعمال کریں۔ جہاں ہماری مرضی ہو، جہاں ہمارا فائدہ ہو، وہاں ہم شریعت پر عمل کریں، اور جہاں ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہاں ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں ہم کورٹ کچہری میں چلے جائیں اور شریعت کو کنارے رکھیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم اپنی کتاب کے تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیو اس کی تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کی سزا ملے گی اور آخرت میں جہنم ملے گی۔ یہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا۔ جب کرائم سیم ہے، جرم سیم ہے، وہی جرم مسلمان کرے گا تو کیا مسلمان دودھ کا دھلا ہے؟ مسلمان کو سزا نہیں ملے گی؟ مسلمان ذلیل نہیں ہوگا؟ ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ تطفیف، سورۃ مطففین۔ مطففین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ ذرا ان آیتوں کو پڑھیے تو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ سامان لوگوں سے خریدتے ہیں اور سامان لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا تول کر کے لیتے ہیں، اور جب سامان تول کر کے دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں، یکسرون، وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن کو مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ آج اس زمین کے ٹکڑے کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے میرے بھائی۔ معلوم ہے کہ میرا حق یا نہیں بن رہا ہے، مگر اس حق کو زبردستی لینے کے لیے کورٹ کچہری چلا جاتا ہے۔
تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تو اچھا وکیل خرید لے گا، تو دولت خرچ کر کے اس زمین پر ناجائز قبضہ کر لے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں انسان ہوں، مجھ سے کبھی کبھی فیصلہ کرنے میں چوک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی میرے پاس آئے، الہنا ان یکون بعضکم الہنا من بعض، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے آئیں جو بات کرنے میں زیادہ ماہر ہوں، زیادہ باتونی ہوں، ان کی اپنی بات رکھنے کا سلیقہ زیادہ اچھا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فیصلہ کروں۔ اے میرے صحابہ، فمن قضیت له بحق اخی، اگر کسی کی بات سن کر کے میں نے فیصلہ کر دیا اور وہ زمین، وہ جائیداد، وہ مال اس کا نہیں تھا، اس کے بھائی کا تھا، اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، فمن قضیت له بحق اخی فانما اقطع له قطعة من النار، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میں جہنم میں زمین کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ دنیا میں دو چار حصہ، دو چار بیگھا آپ نے بنا لیا، مگر وہ جہنم کے اندر اگر آپ کو جگہ دلا رہا ہے میرے بھائی، تو یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ وراثت کے قوانین کو ہم اپنے حساب سے استعمال کریں۔ بیوی سے کہتے تیرے باپ کا حصہ مجھے کب ملے گا، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے۔ سسرال سے ہمیں مل جائے، اس پر ہماری نظریں ہیں، ہماری بہن کو ہم نے دیا کہ نہیں، ہماری بیٹی کو ہم نے دیا کہ نہیں، اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ دینے کا معیار اور ہے، لینے کا معیار اور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اولاد کے درمیان زندگی میں بٹوارا کر دینا یہ بہتر ہے، زندگی میں بٹوارا کر دے یہ بہتر ہے، تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو، اللہ کیا میری پکڑ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ وراثت کہتے ہیں یہ صاحب مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، زندگی میں وراثت نہیں بٹتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر زندگی میں انسان بانٹے گا تو بیٹے بیٹی کو برابر دینا پڑے گا، وہ وراثت نہیں ہے، وہ تو ہبہ ہے، وہ تو گفٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو ماں باپ یہ بات یاد رکھے کہ اگر اس کے بیٹے اس کے بعد زمین جائیداد میں گھپلا کرتے، باپ ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ لیکن ہاں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے، ان کے اندر دین کا ایسا شعور پیدا کرے، ان کو اتنا دیندار بنائے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے خود بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق اپنے باپ کا ترکہ تقسیم کریں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو ایسی تربیت ان کی کرے، ایسا شعور ان کو دے، ایسی ان کی پرورش کرے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے اپنے باپ کا ترکہ تقسیم کرے۔ یہ باپ کی ذمہ داری۔ ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ کچھ نہ کچھ ترکہ چھوڑ کے جائیں، یہ باپ کی ذمہ داری۔ ہم نے بعض ایسے بھی لڑکوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں ہمارا باپ کیسا باپ تھا، کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، کوئی زمین چھوڑ کے نہیں گیا۔ بعض ایسے بھی بد نصیبوں کو دیکھا ہے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، کہتے میرا باپ میرے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ باپ آپ کے لیے چھوڑ کے جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ باپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ کے لیے زمین جائیداد اور ترکہ چھوڑ کے جائے۔ باپ کا فرض ہے آپ کے بالغ ہونے تک آپ کی پرورش کرنا، آپ کے کھانے پینے رہنے سہنے پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنا۔ آپ بالغ ہوئے اس کے بعد آپ اپنے ذمہ دار، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے۔ باپ کو اللہ نے نوازا ہے، باپ کو اللہ نے نوازا ہے، باپ نے زمین جائیداد بنائی ہے، یہ باپ کا ایک اضافی احسان ہے، باپ کا فرض نہیں ہے، معاف کیجیے۔ لوگ اس معاملے میں بڑا تجاوز کرتے ہیں، صاحب ہمارے باپ نے کچھ چھوڑا نہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ترکہ نہیں ہے، بات یاد رکھیے۔ میت کے انتقال، انسان کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام جائیداد کی تقسیم نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مرنے والے کے مال میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے۔
اس کے کفن دفن کا، اس کی قبر کا، اس کے جنازے کا انتظام اس کے مال سے ہونا چاہیے، یہ حق اس کے مال کا ہے۔ اب کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا، کوئی بھائی آگے بڑھ کے کہہ دے میں انتظام کروں گا، اچھی بات ہے، کر سکتا ہے، مگر حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے یہ کام کیا جائے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے تجہیز و تکفین میں تعاون کرتا ہے اور بعد میں احسان جتاتا ہے، ارے میں نے تو اپنے باپ کے مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام میں نے کیا تھا، غلط ہے، تیری ذمہ داری نہیں تھی۔ جس زمین اور جائیداد کا آپ بعد میں بٹوارا کر رہے ہیں، اسی مال میں سے، اسی ترکے میں سے باپ کے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور جب یہ بات نکلی ہے تو ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہمارے اس علاقے میں، بنارس کے خاص طور سے ہمارا جو خطہ ہے، علی پورہ کا جو علاقہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، صاحب ساس کا انتقال ہو گیا، سسر کا انتقال ہو گیا تو داماد جاتا تھا اور وہ کچھ پیسے دے دیتا تھا کفن دفن کے لیے۔ اب ہمارے یہاں اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی صاحب بہت ساری چیزیں جس کو ہمارے یہاں کرنی بولتے ہیں، اس کرنی میں یہ کرنی بھی شامل ہو گئی۔ اب جتنے سمدھی ہیں، جتنے داماد ہیں، اب سب لا رہے ہیں، اور اس کا بھی ایک اماؤنٹ فکس ہو گیا ہے کہ 1000 روپے یا 2000 روپے یا 500 روپے سب لا کے دے رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے بھائی، جس کے پاس حیثیت ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات یہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ کیوں آپ ایسا کام کرتے ہیں؟ کیوں اپنے ذمہ مصیبت ڈال رہے صاحب آپ؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام ہونا چاہیے، داماد کی ذمہ داری نہیں ہے، سمدھی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو ایک کرنی بنا لیا گیا، جیسے حج اور عمرہ میں ابھی آپ نے دیکھا، ایک صاحب حج کر کے آئے، میاں بیوی کہتے میں نے پوچھا کتنا خرچ آیا؟ بولے 10 لاکھ روپیہ حج میں آیا ہے اور 5 لاکھ روپے کی خریداری کر کے آئے۔ اور جیسا لوگ کرنی دیتے ویسا تبرک جا رہا ہے۔ کب یہ چیزیں ختم ہوں گی میرے بھائی؟ اور ماشاءاللہ اس معاملے میں آمین زور سے بولنے والا بھی ایک ہے اور آمین آہستہ سے بولنے والا بھی وہی کام کر رہا ہے۔ بھائی کم سے کم ہم تو بدعات کے دشمن ہیں نا بھئی، ہماری پہچان ہے کہ ہم بدعات اور خرافات میں نہیں پڑتے، تو یہ خرافات کیوں آئی ہمارے یہاں سے؟ ہمارے یہاں کوئی حج کر کے آ جائے اور تبرک نہ بانٹے تو صاحب لوگ تانا مارتے، بڑے چمارے حج کر کے چلے آئے، کچھ نہیں دیا انہوں نے، معمولی سا سامان دیا۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی برائی مول لے لے صاحب، آپ صاحب کہہ دے نہیں کھاؤں گا کسی کے گھر کا، میرے گھر کوئی میٹھا لے کے مت آؤ، میرے گھر کوئی پیسہ لے کے مت آؤ، میں نہیں لوں گا کسی کا پیسہ، اور آپ آئیں حج کر کے، زمزم کا پانی اور کھجورات دے دیں۔ لوگ 2-4 دن برا کہیں گے، مگر اس طریقے سے کرنے والے جب سینکڑوں کی تعداد میں ہو جائیں گے نا، تب یہ رسمیں ختم ہوگی، اور نہیں ختم کریں گے آپ، آنے والے دنوں میں یہ حج جیسی عبادت بھی ایک رسم کی شکل بنتی چلی جائے گی، اور بن چکی ہے ہمارے علاقے میں، تو بنی چکی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے تجہیز و تکفین کا انتظام۔ اس کے بعد دوسرا کام، انسان کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر قرض کتنا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے زمین جائیداد کا بٹوارا ہو جاتا ہے، اس کے بعد باپ کا قرضہ بانٹا جاتا ہے، ہاں 40,000 تم دے دینا، 40,000 تم دے دینا۔ اب کون دیتا ہے، کب کون دے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد، اس کے تجہیز و تکفین کے انتظام کے بعد، اس کے مال میں دوسرا حق اس کے قرض کی ادائیگی کا ہے۔ اور یہ قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائی، اس لیے قرض سے بچنا چاہیے انسان۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ پھر گناہ کے ساتھ قرض کو جوڑا ہے اللہ کے نبی۔ انسان جب قرضدار ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، قرضدار ہوتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے قرض سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انسانی ضروریات کے ناطے انسان قرض لیتا ہے، اگر قرض لے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا، پوچھتے تھے اس کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے، جواب ملتا کہ ہاں اللہ کے نبی قرضہ ہے۔ آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ سبق مل جائے کہ قرض کی ادائیگی بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی نہیں کی تو نبی اکرم جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور اتنے بڑے شرف سے ہم محروم ہو جائیں گے۔
قرض کی ادائیگی پہلے ہو. اگر کوئی گارنٹی لے لیتا کہ ہاں اللہ کے نبی میں قرضہ ادا کروں گا, آپ جنازہ پڑھاتے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ کسی نے گارنٹی لے لی کہ میں قرضہ ادا کروں گا, بعد میں اللہ کے نبی نے پکڑ کے پوچھا تم نے کیا کہ نہیں ادا, اس لیے کہ قرض, اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ, انسان کی جان اٹکی رہتی ہے, انسان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں چھوٹ سکتی ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تجہیز و تکفین, اس کے بعد قرض, اس کے بعد تیسرا کام وصیت اگر کی ہے میت. وصیت کے بارے میں بھی آپ نے استاد محترم کی گفتگو سنی, شیخ عبد المتین صاحب کی, کہ وصیت میں دو چیزیں آپ یاد رکھیں. وصیت کسی وارث کو نہیں کر سکتے. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے, بیٹیا کمزور ہے تو داماد کو وصیت کر کے چلے گئے. کسی بیٹے کو لگا کہ ہاں یہ کمزور ہے, وصیت کر کے چلے گئے. نہیں, بیٹی آپ کی وارث ہے, بیٹا آپ کا وارث ہے. اگر کوئی بیٹا بیٹی کمزور لگ رہا ہے آپ مدد کر سکتے ہیں, وصیت نہیں کر سکتے آپ. لا وصیت لوارث, وصیت آپ کسی وارث کو نہیں کر سکتے. غیر وارث کو, جو وارث نہیں بن رہا ہے, شریعت کے وراثت میں اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے, آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں. اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اگر آپ 30 لاکھ کے مالک ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام, اس کے بعد قرضے کی ادائیگی, اس کے بعد وصیت کی ادائیگی. اب اس کے بعد جو مال بچا ہے اس میں ہمیں وراثت کو تقسیم کرنا ہے. اب وراثت کی تقسیم میں ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے, کمزور کا حق مارا جاتا ہے. اور سب سے کمزور کون ہے؟ عورت ہے. سب سے کمزور کون ہے؟ یتیم ہے. یتیم کا حق مارا جاتا ہے, عورت کا حق مارا جاتا ہے. میرے بھائیوں کبھی غور کرو, اللہ نے وراثت کا قانون سورہ نساء کے اندر بیان کیا. نساء کے معنی عورتیں. یہ کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ جس سورہ نساء میں اللہ نے ہمارا حق بیان کیا ہے, اسی سورہ نساء کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی احرج حق الضعیفین, یہ صحیح روایت ہے, حسن درجے کی روایت. میں دو کمزوروں کے حق کو بہت گناہ سمجھتا ہوں. دو کمزوروں کا حق مارنا بہت خطرناک بات ہے. المرأۃ والیتیم, ایک عورت کا حق مارنا, ایک یتیم کا حق مارنا. اور یہ دونوں کام آج ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. ایک بچہ یتیم ہو گیا, دوسرے لوگ جو جائیداد کے وارث ہیں سوچتے ہیں یار اس کا کون ہے, یہ تو یتیم ہے, چھوڑو اس کو, ہٹاؤ, اس کو کنارے رکھا دیتے. اس یتیم کا مال اگر کسی نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے میرے بھائی, اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. باپ کا انتقال ہو گیا, باپ نے بڑی بڑی حویلیاں چھوڑی, اس کی بیٹی, اس کے نواسے چھوٹی سی جھکیوں میں, چھوٹی سی جھوپڑی میں ساری زندگی گزارتے ہیں, اور اس کے بیٹے اور پوتے حویلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں صاحب جب بک جائے گا تب ہم دیں گے. کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ کون سی شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کے باپ کی جائیداد بکے گی تب آپ کی بہن کا حق بنے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے باپ کے مرنے کے بعد ہی آپ کی بہن وارث ہو. جس بہن کی تو باپ کا انتقال 1990 میں ہو رہا ہے وہ انتظار کرے کہ آپ 2023 میں جب اپنا گھر بیچیں گے تب اپنی بہن کو حق دیں گے. یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائی؟ کتنی بیٹیوں کو میں جانتا ہوں سسرال میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہیں. باپ نے اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑی تھی, کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی تھی, بھائی لوگ قابض ہیں, اور کبھی بہن نے اگر منہ کھول لیا تو دھمکی دی جاتی, خبردار اگر تو نے اپنا حق مانگا تو ہم تجھے بلانا پوچھنا چھوڑ دیں. اس دولت کے اندر کیوں اتنی کشش ہے میرے بھائی کہ انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے. بہن نے اپنا حق مانگ لیا تو بہن نہیں رہے گی.
بہن کو بلانا اور پوچھنا. کتنی بہنیں بیچاری مارے ڈر کے کہ ہمارا نیر نہ چھوٹ جائے, ہمارا مائکہ نہ چھوٹ جائے, ہمارے بھائی ہمیں بلانا نہ چھوڑ دیں, بیچاری کبھی نام نہیں لیتی. چلو بھائی باپ کا کی زمین ہے, باپ کا ترکہ, تم رہو, ہمیں نہیں چاہیے. یہ ماحول یہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. یہ کم سے کم دینداری کے ماحول میں, جہاں دین کی باتیں ہوتی ہوں, جہاں چہرے پر داڑھی ہو, جب ماتھوں پر سجدے کا نشان ہو, جب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی ہو, وہاں تو یہ چیز نان ایکسیپٹیبل ہے. یہ کیسے ہم اس کو قبول کریں؟ اور ہم نے اسی سماج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ظاہری اعتبار سے بہت دیندار نہیں ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, ان کے ایک چچا کا انتقال ہوا. چچا نے لگ بھگ 40 لاکھ کی 30 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑی. اب وہ چچا جو تھے وہ معذور تھے, 20 سال سے بستر پہ پڑے تھے, اور ان کے بھتیجے ان کی سیوا کرتے رہے. ہمارے یہاں تو ماں باپ کی سیوا بھی زمین و جائیداد کے لالچ میں کی جاتی ہے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے, اپنی بوا کی, اپنی ماں کی, اپنی دادی کی, اور ان کی ناجائز طریقے سے ان کی زمین کو لکھوا لیا. ہمارے یہاں تو خدمت بھی جو ہے نا وہ لالچ میں کی جاتی. چچا بستر پہ 20 برس بڑا رہا, بھتیجے خدمت کرتے رہے. چچا کا انتقال ہوا, 40 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے تھے. اب بڑے غور سے سنیے گا, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ پریکٹیکلی اسی سماج میں دیکھا ہے. چچا کا انتقال ہو گیا. اب اگر یہ بھتیجے چاہتے اس کی زمین, اس کی جائیداد آرام سے آپس میں بانٹ لیتے, لیکن چچا کے ایک بھائی یعنی ان بھتیجوں کا ایک اور چچا زندہ تھا, اور شریعت کا مسئلہ ہے اگر بھائی موجود ہے تو بھتیجا وارث نہیں ہوتا. آپ یقین کیجئے میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں ظاہری اعتبار سے بہت دیندار نہیں ہے, نماز کے معاملے میں بھی متساہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. میں فیور نہیں لے رہا ہوں کہ نماز کے معاملے میں کوئی لاپرواہی کرے تو چلے گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارے یہاں نمازوں کے لیے تہجد کی پابندی کرنے والے لوگوں کے یہاں وراثت کے سلسلے میں لاپرواہی دیکھنے کو ملتی. اور میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ بظاہر ظاہری اعتبار سے بہت دیندار نہیں ہے, مگر 40 لاکھ کی پراپرٹی کو انہوں نے ٹھوکر مار دی کہ جب میں وارث نہیں ہوں تو میں نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر ہمارے فلاں چچا وارث بنتے وہ لے لیں. یہ مزاج بھی ہے. تو میرے بھائی, آپ اگر دیندار ہیں تو آپ کی دینداری صرف مسجد تک نہیں ہونی چاہیے, آپ وراثت کے قانون پر بھی عمل کر کے اپنی دینداری کا ثبوت دیجیے. آپ اللہ کا ڈر اگر آپ کے دل میں ہے تو وہ اس معاملے میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم میں بڑی تاخیر بھی ہوتی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے زندگی بھر لڑتے رہے, بٹوارا نہیں کر پائے, پوتوں کا دور آ گیا, پوتے مر گئے, پر پوتوں کا دور آ گیا, 2 نسلیں گزر گئیں, آج تک بٹوارا نہیں ہو سکا, وراثت کی تقسیم نہیں ہو سکی. اتنا مشکل تو نہیں ہے میرے بھائی. میں نے کہا نا, میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو اس فن کے ماہر عالم ہیں, آپ کروڑوں کا حساب لے کے جائیں اور بتا دیں اتنا بیٹا ہے, اتنی بیٹی ہے, اتنے بھائی ہیں, اتنے بہن ہیں. آپ 10 منٹ کے اندر وہ عالم پورا کلیئر آپ کے سامنے بتا دے گا, 1/2 اس کا ہوا, 1/4 اس کا ہوا, 1/6 اس کا ہوا, پورا ایک دم بالکل کلیئر, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے شریعت کا وراثت کا مسئلہ. اس میں کوئی کہیں پر کوئی پیچیدگی نہیں. اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, 3 دن تک تو اسلام کہتا ہے کہ غم کا آپ اظہار کر سکتے. 3 دن گزر گئے. اس کے بعد آپ ایز سون ایز پاسبل, جتنا جلدی ممکن ہو بھائیوں کو بٹھا لیجیے, اور باپ نے جو چھوڑا ہے سب کا آپس میں شریعت کے مطابق بٹوارا. اس میں کون سی مشکل بات ہے میرے بھائی؟ بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا کہ ماں کے زیورات بیٹیوں کو دے دیے جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تقسیم ہوگی تو زیورات سے لے کے کپڑوں تک میں سب میں شریعت کے حساب سے تقسیم. اب یہ الگ بات ہے, کوئی بھائی اپنا حق کسی بھائی کو دے دے, لیکن آپ پہلے شریعت کے حساب سے بٹوارا کر لیں, اس کے بعد اپنے حساب سے کسی اور کو دے دے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض گھرانوں نے یہ بھی دیکھا کہ زیورات جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیے گئے, کہا کہ نہیں یہ ماں کا زیور ہے, یہ بیٹیاں لے لیں گی. آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم نہیں ہے, معاف کیجیے. اس رب حکیم نے وراثت کے قانون کو بنایا ہے, اس سے زیادہ حکمت والے آپ نہیں ہیں. آپ اپنی حکمت مت لگائیے, آپ شریعت کے ترکے کے کچھ تقسیم کا جو اصول ہے, جو قاعدہ ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق تقسیم کریں, تاخیر مت کیجیے. اور بعض علماء کا میں نام لے لوں تو اگر شاید برا نہیں ہوتا, جنہوں نے اس بارے میں مثال قائم. ہماری جماعت کے بڑے مستند عالم دین ہیں, بڑے بزرگ عالم ہیں,
ہماری اسی جامعہ سلفیہ بنارس کے پروڈکٹ ہے، وہ ممبئی کی سرزمین میں رہتے ہیں، دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ، ان کے بارے میں عینی شاہدین نے بتایا کہ ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، اسی دن شام کو انہوں نے بھائی بہنوں کو بٹھا کر کے سارا ترکے کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات، یار باپ کے مرنے کے بعد ایک ہی اسی دن باپ کا کی جائیداد تقسیم ہو رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں یہ پیغام دینا تھا، اور انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے عوام کو کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام صرف بیان کرنا ہے، یا وراثت کے قانون صرف تھیوری کی شکل میں ہے، یہ پریکٹیکل، اس پر عمل ہو سکتا ہے، انسان اگر کر کے دکھانا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، اسی دن انہوں نے بہنوں کو اور بھائیوں کو بلا کر کے انہوں نے تقسیم کی، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک غلطی اور کی جاتی ہے اس سلسلے میں ہمارے یہاں، اور وہ یہ ہے صاحب کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں موجود ہیں، اب وہ یتیم پوتا، اب ظاہر ہے شریعت کا قانون تو میں نے بتایا کہ اگر بیٹے موجود ہیں تو پوتے وارث نہیں ہوں گے، شریعت کا قانون، بھائی موجود ہے تو بھتیجے وارث نہیں، تو اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اگر کسی کے باپ کا انتقال اس کے دادا کی زندگی میں ہو گیا اور بچے بڑے بڑے ہیں تو دادا سے بات کریں کہ ہمارا باپ تو مر گیا، اب ہمیں کون آپ کی وراثت کے تو ہم حقدار نہیں ہوں گے، تو آپ ہمیں وصیت کریں، باپ دادا کو راضی کریں، بہو بات کرے اپنے سسر سے، باپ کے مرنے کے بعد اس کے اپنے دادا کی زندگی میں اس مسئلے کو حل کریں، اسے وصیت کروائیں، یہ نہ کرے کہ دادا کے انتقال کے بعد کورٹ کچہری کے چکر لگوائیں، یہ مناسب نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس مسئلے کا حل آپ دادا کی زندگی میں کریں، اسے وصیت لکھوانے کی کوشش کریں۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے میں کہ جن کے گھر میں یہ سچویشن آئی، بھائی کا انتقال ہو گیا، یتیم بھتیجے ہیں، اب اپنے باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپس میں بانٹ لیا، بھتیجوں کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، یہ قانون تو یہی ہے، شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ یتیم پوتا وارث نہیں ہوگا، مگر کیا ہر چیز ڈنڈے کی نوک پر ہی مانی جائے گی؟ کیا ہر چیز قانون کی زبان میں مانی جائے گی؟ انسانیت اور احسان شریعت کے ٹرم احسان ہے، انسانیت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ کیا اس دولت کے اندر، اس جائیداد کے اندر اتنی کشش ہے کہ آپ کے خون کو اس نے خشک کر دیا، آپ کا خون سفید ہو گیا؟ اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا کیا آپ اپنے بھائی کے سامنے یہ ہمت کرتے کہ اس کے بچوں کو اپنے باپ کی جائیداد سے محروم کر دیتے؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ان یتیم بھتیجوں کو، اگر جو بٹوارا آپ کا ہو رہا ہے اس حساب سے آپ نے ان کو بھی حق دے دیا، زندگی بھر آپ کے احسان مند رہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد کیا لے کے جانا ہے میرے بھائی؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کہیں کہیں انسانیت اور رحمت کا بھی برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک وراثت میں کی جانے والی ایک اور غلطی ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، خاص طور سے ساؤتھ انڈیا میں ہم نے دیکھا یہ بعض گھرانوں میں، کہ وہ صاحب اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ وراثت کی تقسیم کرنے کے بعد کوئی بہن اپنا حصہ کسی بھائی کو دے دے، کوئی بھائی اپنا حصہ کسی بہن کو دے دے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن تقسیم شریعت کے مطابق ہو۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، مشترکہ گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، آپس میں بانٹنا، چھوٹے چھوٹے کمروں کی شکل میں بانٹنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے آپ بانٹ نہیں سکتے، لیکن طے کر لیجئے کہ ہاں اتنا پرسنٹ ان کا، اتنا پرسنٹ ان کا ہے، تاکہ بعد میں اگر کبھی اس گھر کو بیچنے کی نوبت آئے یا اس گھر میں کمروں کی تقسیم کی نوبت آئے تو اسی حساب سے بٹوارا کریں۔ تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے برابر دیا جا رہا ہے، تو وہ اس نیت سے نہیں دے رہے ہیں کہ انہیں بیٹیوں سے بہت پیار ہے، وہ اس نیت سے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دے رہے ہیں کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں صاحب کہ اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کا حق لڑکوں کے مقابلے میں آدھا ہے، تو ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہم اس اعتراض کو دور کر رہے ہیں۔ اسلام نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، ہم انصاف سے کام دے رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم،
للذکر مثل حظ الانثیین، اس اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ لڑکی کا ڈبل جو ہے وہ لڑکے کو ملے گا، یہ آپ کا بنایا ہوا نظام نہیں، اور اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں، اس میں کوئی، اگر آپ اوور آل غور کریں گے تو اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے۔ اگر شریعت نے لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا ہے، اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ہے، خاص طور سے جہاں مشترکہ کاروبار ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، جھگڑا شروع۔ اب ایک بھائی چھوٹا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، بڑا بھائی کاروبار سنبھال رہا تھا، اب اس سارے کاروبار پر وہ قابض ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے بھائی تم باپ کی زندگی میں سپورٹ کر رہے تھے، تعاون کر رہے تھے، کاروبار تو میرے باپ کا تھا، زمین جائیداد تو میرے باپ کی تھی، تم مجھے میرا حق دو۔ بڑا بھائی کہتا ہے تو کر کیا رہا تھا، تو پڑھ رہا تھا، تیرے اوپر تو خرچ ہو رہا تھا، کما تو میں رہا تھا۔ اب یہاں سے تو میں شروع ہوئی اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے جہاں باپ اپنے بیٹوں کو کاروبار میں شامل کر رہا ہے، وہاں حیثیت متعین ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو کس حیثیت سے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، بطور پارٹنر یا بطور معاون اور ملازم۔ اگر بطور پارٹنر تو اس بیٹے کا آپ کی پارٹنرشپ میں کتنا حصہ ہے، 20% ہے، 10% ہے، 50% ہے، وہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ باپ سے اس سلسلے میں بات کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر باپ کے مرنے کے بعد بھائی سے جھگڑا بھی مت کیجیے گا، باپ سے لڑائی بھی، بھائی سے لڑائی بھی مت کیجیے گا۔ اس کو باپ کی زندگی میں کلیئر کر لینا بعد میں بھائی سے جھگڑا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں ہر چیز کی ملکیت متعین ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، باپ اب کاروبار نہیں کر رہا ہے، کاروبار بیٹے کر رہے ہیں، لیکن ہولڈ باپ کا ہے، مالک باپ ہے۔ اب اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو پراپرٹیز خریدی گئی، جو مال ہے، جو ایسٹس ہیں، سب باپ کے نام ہے۔ اب اس میں کوئی بھائی چھوٹا ہے یا کوئی بھائی پڑھ رہا ہے، بعد میں باپ کے مرنے کے بعد بڑے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ باپ اپنے کاروبار کو تقسیم کر دے اور واضح کر دے کہ یہ پراپرٹی میرے نام رہے گی، اب یہاں سے تم لوگ کام کرو گے، جو بناؤ گے وہ تمہارا رہے گا۔ اس طریقے سے بھی اگر کیا جائے جہاں مشترکہ کاروبار ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو مشترکہ کاروبار میں ملکیت متعین نہ ہونا کہ باپ کا کیا ہے اور بیٹے کا کیا ہے، یہ بھی ہمارے سماج میں بہت سارے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ اور ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں وراثت میں ایک مسئلہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہنوں کے اور بیٹیوں کے حق کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو کہ اگر وہ مانگ لیتی ہیں تو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تجھ سے رشتہ ناتا نہیں رکھتے، ہم تجھے بلانا پوچھنا چھوڑ دیں گے۔ بھائی وہ آپ کی بہن ہے اور رہے گی، آپ نہ بلائیں تب بھی رہے گی۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ بلائیں پوچھے تب بھی اور نہ بلائیں پوچھے تب بھی وہ آپ کی بیٹی رہے گی۔ یہ دھمکی دے دینا کہ ہم تجھ سے رشتہ ناتا بند کر دیں گے، یہ تو بہت بڑے لالچ کی بات ہے میرے بھائی، اور یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف بات۔ تو وراثت کی تقسیم میں ہمیں اور آپ کو یہ چند اہم غلطیاں جو میں نے بیان کی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہمارے سماج میں رائج ہیں، میں نے چند غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ وراثت کے مسائل کی بہت جانکار تھی۔ حالانکہ وراثت کے بعض مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کو عام علماء جو اس فن کے ماہر نہیں ہوتے وہ حل نہیں کر سکتے۔ ہمارے زمانے میں جامعہ سلفیہ بنارس میں مولانا حنیف مدنی حافظ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس فن کے بڑے ماہر تھے۔ جب جامعہ سلفیہ میں کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تھا تو وراثت کے تعلق سے فتویٰ وہی دیتے۔ بعد میں دوسرے اساتذہ آئے اور وہ فتویٰ دینے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فن جو ہے بڑا دقیق ہے، بڑا باریک ہے، ہر شخص جو ہے اس میں دسترس نہیں رکھتا ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور جب ہمارے گھر میں اس طریقے کا میٹر آئے تو کسی معتبر عالم دین کے سامنے پوری سچویشن رکھ کر کے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے باپ کے ترکے میں کس کا کیا حصہ بنے گا۔ انٹرنیٹ پر میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے، اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر، یہ بڑے مستند علماء کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے، اور اس پر باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی میں سارے حقداروں کا کیلکولیٹر موجود ہے۔ اس میں کرنا کہ آپ کو ویب سائٹ کھولیں گے آپ تو اس میں پوچھے گا کہ میت نے کس کو چھوڑا ہے۔ اب مان لیجیے باپ کو چھوڑا ہے، ماں کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، بیٹیوں کو چھوڑا ہے، تو اس کے سارے سب کے کالم بنے ہیں۔ باپ کے آگے آپ نے، ماں کے آگے، بہن کے آگے آپ نے سب کے آگے بھر دیا، تو لاسٹ میں فوراً کیلکولیٹ کر کے بالکل ایگزیکٹ آپ کو فوراً
2 سیکنڈ کے اندر بتا دے گا کس کا کتنا حق بن رہا ہے، اور پھر اس کا ریفرنس بھی رہے گا کہ کس آیت کی روشنی میں اور کس دلیل کی روشنی میں کس کا حق بن رہا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں میرے بھائیوں تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن اگر ہم شریعت کے اس قانون پر عمل نہ کرنا چاہیں، اپنی منمانی کریں، تو اب وہ عذاب جو اس وقت ہمارے ملک میں آپ دیکھیے، جو ایک بہت بڑی مصیبت کی شکل میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا بل لانے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی سارے کامن سول کوڈ لانے کی بات، تو وہ اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ اس انجام تک معاملات کیوں پہنچے ہیں، وہ ہماری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ بھائی ہم نکاح کے معاملے میں اور طلاق کے معاملے میں شریعت کی بات کریں، اور ہم زمین و جائیداد کے معاملے میں کورٹ کچہری کا سہارا لے، وہاں ہم شریعت کو بھول جائیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ دوہرا معیار ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا آپ سے کہ وراثت کے ان احکام کو آپ سمجھیں۔ مختلف پہلوؤں پر آپ نے گفتگو سنی ہے، اب ہمارے امیر محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے اس موضوع کا جو سب سے اہم حصہ ہے اور ایک طریقے سے پورے اس پروگرام کا خلاصہ ہے کہ ان قوانین کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کو ہم کس طریقے سے سماج میں نافذ کریں، اس پر شیخ محترم انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو وراثت کے قوانین کے سلسلے میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لاپرواہیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو ختم کرنے کی، اور اپنے حقداروں کو، اپنے گھر کے جو بھی حقدار ہے بہن بیٹیاں، ان کا حق صحیح طریقے سے ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔